کسے کہتے ہیں بتائیں گے علی اصغر صاحب آپ؟ کسی چیز کے جاننے کے سبب کسی دوسری چیز کا علم کیا کہلاتا ہے؟ دلالت کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ ہاں، کون کون سے؟ ایک مثال دیجیے اور مثال دے کے بتائیے کہ کون کون سے ارکان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں۔ آگے بات، چلیے آج ہم دلالت کی اقسام پڑھیں گے۔ دلالت کی قسمیں، دلالت کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، اور یعنی کون کون سی؟ ایک لفظی ہے، اور اس کے علاوہ طبعی ہے اور وضعی، اور تینوں کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی۔ کیسے؟ مثلا جیسے دھوئے کو دیکھ کے آگ کا پتہ لگانا، دھوئے میں الفاظ ہوتے ہیں؟ الفاظ ہیں کہیں پہ؟ السلام نہیں ہے، الفاظ کہاں ہے؟ دھواں ہے، تو اس کو کہیں گے دلالت عقلی غیر لفظی۔ عقلی ہے لیکن غیر لفظی۔ اور دیکھیے اگر کوئی دروازے کے باہر بات کر رہا ہے، بات کرتے آواز سن کے ہمیں باہر کسی کا پتہ لگانا، یہاں لفظ ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس کو کہیں گے عقلی لفظی، یعنی لفظ کا دخل رہے گا تو لفظی، نہیں رہے گا تو غیر لفظی۔ تو دیکھیے اقسامها سے مراد کیا ہے؟ یعنی اقسام الدلالہ، یعنی دلالت کی قسمیں۔ کہنا تنقسم الدلالۃ الی الاقسام التالیہ، دلالت مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 الدلالۃ العقلیۃ اللفظیہ۔ دلالت العقلیۃ اللفظیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دلیل عقلی لفظی، کہ دلیل عقلی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں جیسے دلالت سماع الصوت خارج الدار، جیسے دلالت سماع الصوت، صوت کہتے ہیں آواز کو، آواز کے سننے کی دلالت خارج الدار، گھر کے باہر، علی وجود متکلم، کسی بولنے والے کے وجود پر، ٹھیک
ٹھیک ہے. دلالت سماع الصوت, صحیح ہے, آواز کے سننے کی دلالت. خارج الدار, گھر کے باہر, گھر کے باہر آپ نے کوئی آواز سنی, اس کی دلالت کس پر؟ علی وجود متکلمین, کسی بولنے والے کے موجود ہونے پر. اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت عقلی لفظی. الدلالت العقلیۃ غیر اللفظیہ, دلالت عقلی غیر لفظی. مثل دلالت رؤیت الدخان, جیسے کہ دھوئیں کے دیکھنے کی دلالت. علی وجود النار, آگ کے موجود ہونے پر. اس کو کیا بولیں گے؟ دلالت عقلی غیر لفظی, کیونکہ یہاں لفظ کا کوئی ہے. دلالت رؤیت الدخان, مثالیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی. اب دیکھیے طبیعی کس کو کہیں گے؟ دلالت الطبیعیہ اللفظیہ. کہہ رہے ہیں مثل دلالت اللفظ آخ, جیسے لفظ آخ کی دلالت علی التعلق, درد پر, تکلیف پر. انسان اگر درد سے چیخ رہا ہو تو اس کی آواز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں کہ بہت درد ہو رہا ہے. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ طبیعی ہے, قدرتی طور پر ہے. اچھا, طبیعی میں اس کو کیوں شمار کیا جا رہا ہے؟ طبیعی میں اس لیے شمار کیا جا رہا ہے کہ چاہے کہیں کا انسان ہو, افریقہ کا ہو, چاہے عرب کا ہو, چاہے امریکہ کا ہو, چاہے انڈیا اور پاکستان کا ہو, سب درد کے اوپر کیا کریں گے؟ آہیں بھریں گے. تو یہ طبیعی چیز ہے. طبیعی غیر لفظی کس کو کہیں گے؟ طبیعی بھی ہو اور لفظ نہ ہو وہاں پر. کا دلالت و سرعت حرکت النفس, سرعت کہتے ہیں تیزی, حرکت النفس یعنی نفس کی حرکت کی تیزی. علی وجود الحما, حما کہتے ہیں بخار کو, بخار کے ہونے پر. جب بخار ہوتا ہے تو پلس کیا ہوتی ہیں؟ تیز چلتی ہیں کہ نہیں چلتی ہیں؟ تو یہ طبیعی ہے لیکن اس میں لفظ کا دخل نہیں ہے. اچھا, وضعیہ کس کو کہتے ہیں؟ کا وضعیہ کہتے ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہے, نہ اس میں عقل کا دخل ہے نہ قدرت کا دخل ہے. مثال کے طور پر جو لائٹیں ہوتی ہیں, ریڈ لائٹ کہاں پہ؟ روڈ پہ جو ہوتی ہے, روڈ کے اوپر جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے کہ لال پہ ہمیں رکنا ہے, پیلے پہ ریڈی ہونا ہے, گرین پہ چل دینا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یا ایسے ہی دیکھیے موبائل کے ٹونز جو ہوتے ہیں, موبائل کے ٹون کیسے ہوتے ہیں؟ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن سے کوئی خاص مقصد سمجھ میں آتا ہو. یا بیل کی آواز, کیسے اسٹیشنوں پہ پہلے گھنٹی بجاتے تھے کہ نہیں بجاتے تھے؟ ٹرین آنے کے لیے آنے سے پہلے کتنی بار بجنی ہے, جانے سے پہلے کتنی بار بجنی ہے. یہ سب کیا ہے؟ قوانین بنائے ہوئے ہیں. جو روڈ ٹریفک کے ڈائریکشنز ہوتے ہیں, ایروز جو ہوتے ہیں کہ آپ کو کدھر ٹرن لینا ہے, بمپ کا جو ایرو ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے ہائی ویز پہ, تو یہ سب کیا ہے؟ اور ایسے ہی جیسے کہہ رہے ہیں دلالت الوضعیہ غیر لفظیہ میں کیا آئے گا؟ وضعیہ ہو لیکن لفظ نہ ہو. کہ جیسے دلالت و اشارات السیر, چلنے کے جو سیر کے اشارات الکہربائیہ یعنی ٹریفک لائٹ کی دلالت علی الاتجاہ, ٹھیک ہے, اتجاہ پر, جہت پر. کہ اب ادھر کا ٹریفک کھل گیا, ابھی ادھر کا ٹریفک کھل گیا, ابھی سامنے کا ٹریفک کھلا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بنی ہوئی. اور دلالت وضعیہ لفظیہ کیسے کہیں گے؟ کہ دلالت الالفاظ علی معانیہ, لفظوں کی دلالت اپنے معنی پر. اس لیے کہ کمپیوٹر پر آج کیوں کہا جاتا ہے ماؤس کو ماؤس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کسی نے اس کو کہا کہ یہ ماؤس ہے. موبائل کو موبائل کیوں؟ انسان نے کہا نا کہ یہ موبائل ہے, انسان نے کہا یہ ٹیبل ہے, انسان نے کہا یہ کی بورڈ ہے, یہ پین ہے, کہ قدرت نے بنایا ہے. تو جو الفاظ موجود ہیں, الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت وضعی لفظی ہوتی ہے. کا دلالت لفظ قلم علی معنی, جیسے لفظ قلم کی اپنے معنی پر دلالت. اب یہاں پہ دیکھیے جو دلالت وضعیہ لفظیہ ہوتی ہے
دلالت وضعیہ لفظیہ کس کو کہیں گے؟ کہ جو دلالت اپنے الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 ہوں گی مولانا. کون کون سی؟ کبھی یہ لفظ جو ہے اپنے معنی پر پورا دلالت کرے گا، کبھی کچھ پر دلالت کرے گا، کبھی اس کے لازم و ملزوم پر دلالت کرے گا. آئیے مثال دیکھتے ہیں، مطلب واضح ہو جائے گا. تنقسم الدلالت الوضعیہ اللفظیہ، وضعیہ لفظیہ کی دلالت وضعیہ لفظیہ کی تقسیم ہوتی ہے الی 3 اقسام، 3 قسموں میں. پہلی کیا ہے؟ دلالت المطابقیہ. پہلی کیا ہے؟ دلالت مطابقی. دلالت مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جب لفظ کی دلالت معنی پر پوری پوری ہو. وہی دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت علی تمام المعنی، مکمل معنی پر، الذی وضع لہ، جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. کدلالت لفظ الدار، جیسے لفظ دار کی دلالت علی جمیع مرافقہا، گھر کے تمام چیزوں پر. یعنی جب ہم نے گھر کہہ دیا، میں نے گھر لیا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں کھڑکی دروازے کا گھر لیا ہے. صحیح، گھر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مکمل جو گھر ہوتا ہے، گھر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ سب کچھ اس میں شامل ہے. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. اب دیکھیے، کبھی کبھی بعض معنی پر دلالت ہوتی ہے مطابقیہ، جب پورے معنی پہ ہو. بعض پہ دیکھیں، اس کو بولیں گے تضمنیہ. کیا بولیں گے؟ تضمنیہ. جب جز پہ دلالت کرے. وہی دلالت اللفظ علی جزء المعنی، لفظ کی دلالت اپنے معنی کے جز پر، الذی وضع لہ، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. کدلالت لفظ الصف، جیسے لفظ صف کی دلالت علی الطلاب فقط، کس پہ لی جاتی ہے؟ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ پہ لی جاتی ہے. ورنہ جو کلاس ہوتا ہے، یہ کلاس 2 ہے، تو کلاس 2 میں کیا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلیک بورڈ ہوتا ہے، چیئر ہوتی ہے، ٹیبل ہوتی ہے، طلاب ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن بلا کے جاؤ کلاس، دوسری کلاس کو بلا کے لاؤ تو کیا کریں گے؟ ٹیبل کرسی سب ساتھ لے جائیں گے یا صرف لڑکے کو بلائیں گے؟ لڑکے کو بلائیں گے. تو کہا اس وقت کیا ہے؟ لفظ کی دلالت اپنے کچھ معنی پر ہو رہی ہے. اس کو دلالتیں کیا بولتے ہیں؟ تضمنیہ. یاد رہے گا؟ جی ہاں. جی ہاں، مثال بہت اچھی ہے. ہاں. اور ایک دلالت التزامیہ ہوتا ہے. التزامیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب لفظ کے معنی کچھ اور لیکن اس کو بنا، یعنی لازم و ملزوم ہو گئے. جیسے کہ ہم نے کہا حاتم طائی، حاتم طائی اور سخاوت لازم و ملزوم ہے. جہاں حاتم طائی کا نام آتا ہے وہاں سخاوت ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ علی اصغر حاتم طائی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اصغر کا نام حاتم طائی ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ علی اصغر کیا ہے؟ سخی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. یا ایسے ہی کوئی اور لفظ لے لیں جو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. جیسے بہادر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ شیر آ رہا ہے. صحیح، تو شجاع کے لیے دلالت الالتزامیہ کہنا ہے وہی دلالت اللفظ، لفظ کی دلالت علی معنی، اس معنی پر، ملازم للمعنی الذی وضع لہ، کہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کے وہ کیا ہوگا؟ ملازم ہوگا. کدلالت لفظ حاتم علی الکرم، جیسے حاتم لفظ کی دلالت کس پر؟ کرم پر، یعنی سخاوت پر. مثلا حینما یقالو، تو مثلا جب کہا جائے گا خالد حاتم، خالد حاتم ہے، لا یراد بکلمت حاتم، تو یہاں حاتم سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا. ہونا حاتم طائی، یعنی حاتم طائی کو مراد نہیں لیا جائے گا. وانما یراد وصف خالد بالکرم، بلکہ اس سے مراد خالد کا قریب ہونا لیا جائے گا. الملازم لحاتم الطائی، جو حاتم طائی کے کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے، سے جڑا ہوا ہے.
فکلمۃ حاتم ہونا، تو لفظ حاتم یہاں پر استعملت استعمال کیا گیا فی المعنى الملازم ملے ہوئے معنی میں، وهو الکرم، اور وہ کیا ہے؟ کرم ہے، للمعنى الذي وضع له اللفظ، اس وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کے یہ ملازم معنی ہے کرم کے، وهو حاتم الطائی، وہ لفظ حاتم کس کے لیے تھا؟ حاتم طائی کے لیے، لیکن حاتم طائی کے بجائے ہم نے اس سے مراد کیا لیا؟ کریم ہونا لیا، سخی ہونا لیا۔ تو ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، دلالت کی 3 قسمیں ہیں اساسی، ایک عقلی، طبعی اور وضعی، ٹھیک ہے؟ عقلی کی 2 قسم ہوتی ہے، لفظی اور غیر لفظی، ایسے ہی طبعی کی 2 قسم ہے، لفظی اور غیر لفظی، اسی طرح سے وضعی کی 2 قسم ہے، لفظی اور غیر لفظی۔ پھر لفظی کی کیا قسم ہے؟ 3، ٹھیک ہے؟ مطابقیہ، تضمنیہ اور التزامیہ، یاد رہے گا۔ اب یہاں دیکھیں التزامیہ میں ایک بات ہمارے لیے شرط بھی ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ جب ہم دلالت التزامیہ کا استعمال کر رہے ہوں مذکور، تو سامنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حاتم کیا تھا، صحیح ہے؟ تب تو استعمال صحیح ہوگا، وہ اگر حاتم کو نہ جانتا ہو تو استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی جانتا ہو کہ جو حاتم طائی تھا وہ کیا تھا؟ کریم تھا۔ کہہ رہے ہیں یشترط فی استعمال الالفاظ الدلالت الالتزامیہ، دلالت التزامی کے الفاظ کے استعمال کی شرط ہے ان یکون السامع عالما بالملازمہ، کہ سامع کو دونوں معنی کے ملازم ہونے کا کیا ہو؟ علم ہو، بین المعنى الذي وضع له، یعنی اس معنی میں جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، وبین المعنى الملازم له، اور وہ معنی جو اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ جو اس کے ملازم ہے، الذي استعمل فيه اللفظ، جس میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی دلالت التزامیہ کا یعنی استعمال تبھی صحیح ہوگا کہ جب کیا ہو؟ جب سامع اس التزام کے بارے میں جانتا ہو، تب صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں۔